اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ترجمہ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا ترجمہ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ میں ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں نینا پہاڑ پر آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو وہ درگو ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سائے تھا، جو اس کے اوپر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت حاکم زنجیر تھی، آسمان سے نکلتی ہوتی تو وہ اس پر ہاتھ رکھ دیتا اور زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اگر نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ تھا، مخالفین پر حکم ہوتا کہ پاؤں میں اس کو ڈالو، اگر پاؤں میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں قلم آہنی تھی، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈالو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا، تب حق تعالیٰ نے وہ سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزائے نیک ملے گی، اگر کاذب ہوگا تو اس کو جزائے خود ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے تھے دنیا میں، بس حاصل کلام حابیل دونوں بھائیوں کو مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل تیری بہن اکریمہ اب حابیل پر حلال ہوگی۔ تب حرام قابیل اس بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فراست کو نگاہ رکھتا تھا کیونکہ اس کو دفع کرے، اور اس زمانے میں کسی نہ کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل کو کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے فرزند سب کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی اس میں میری کیا تقصیر ہے، خدا عادل ہے۔ اچھا اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر میں عند اللہ ماخوذ، اور جب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اس کا جانی دشمن ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا
کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری کھانے کے پاس کہ منگل کا دن تھا جا کر دیکھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے، اس میں کس طرح مار ڈالوں۔ قضاء الہی سے گریز نہ تھا، اس میں شیطان ملعون نے بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کے ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہ وہاں سے غائب ہوا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور وہ مردہ خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا، اور اس پر قابیل مرتد ہوا کہ اس کو کیا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد و عالم پھرنے لگا۔ جس زمین میں لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ بس خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنے دوست کو نصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوے کو زمین پر۔ کوا اس کو دیکھ کر اس طرح چھپاتا ہے عیب اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ دو کوے حق تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اپنے چنگل اور مدکار سے زمین کو کھود کر قبر کے مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، قابیل بولا، اے خرابی، مجھ پر اتنا نہ ہو سکا کہ وہ دن برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورۃ المائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پچھتاوے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس نے اس کو دیکھا کہ زمین کریدی، اس سے سمجھا کہ اس کے بدن کو دفن کرنا چاہیے۔ اور دوسری نقل یوں ہے کہ ایک کوے نے زمین کرید کر دوسرے کوے مردے کو دفن کیا، اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں بھی دیکھی، تب وہ اپنی حمالی سے پشیمان ہوا اور اس نے کوے کا حال دیکھ کر گور کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو دبا لیا۔ جب قابیل نے رو بسائے آسمان کیا اور کہا، خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہ کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی تھا، اس کو بھی زمین میں گاڑ دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے اس پر اعتراض ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے گناہ میرا بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابیل کے پاس بھیجا
اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی حال اس کا قیامت تک رہے گا۔ جب مکے سے آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کو بہت تلاش کیا پر نہ پایا۔ بعد لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کسی نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہ کہاں گیا۔ آخر آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا، اور شب و روز ان کی فکر و غم میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکارتا ہے۔ آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زاروں زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، حابیل کو قابیل نے مار ڈالا اور فلاں زمین میں گاڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آدم حوا علیہ السلام بہت سا روئے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بہت بیزار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم مت گریہ کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام ان کو اس کی قبر پر لے گئے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، لہو اس کا زمین نے کھینچ لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ جب دیکھ کر آدم حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تر بتر آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بھی دونوں بہت سا روئے، اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی سب روئے۔ آخر آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں کر کے اپنے مکان پر لائے، اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو گرد و عالم کے لیے پھرایا۔ جس موضوع میں وہ جاتے، وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور حش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ کرتے اور کہتے کہ بھاگا چاہے آدمی ذات ہے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند کل 124 تھے، اور اسی وقت بغیر حابیل کے کوئی نہ مواتا سب بیٹیوں نے اپنے پاس آ کر عرض کی، ہم کچھ پیسے چاہتے ہیں، کس سے کما دیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا؟ اس سے تجارت کر کے کھا دیں۔ بس غیب سے آواز آئی، سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے، تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بے قدر حال اپنی تجارت کر کے کھاویں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے اقسام میووں کی بیٹوں پر فرمائش کی، جس سے بیٹے میوے کے لیے گئے، مگر شیس علیہ السلام ذمہ داری میں باپ کی حاضر رہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں۔ شیس علیہ السلام، قائم مقام میرا رہے گا، تم تابع داری اس کی کیجیو اور اس پر ایمان لائو۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا، اس کے بعد حضرت نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی
بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازے کی پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال باپ کی قبر پر حاضر رہے اور اپنے گھر رہے۔